الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يفرطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. غرامی کا بزرگان نے اساتذین علم و فضل نوجوان بھائیوں عزیز ساتھی، اولاً تو حضرت مولانا نے جن القاب کے ساتھ ہمیں نوازا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کے گوڑوں کو مبارک کرے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ من آنند کے من جانا. بہت سارے حضرات ہمارے جاننے والے، یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے کہ اللہ نے اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے علم دین کے ساتھ ایک نسبت عطا فرمائی. یہ اسی کی قدردانی ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت غیر مترکبہ کی ہم تمام کو قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دوران خطبہ آپ حضرات کے سامنے جن آیات کریمہ کا سہارا لیا ہے، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ حضرات کو صحیح سمجھ کر ہم تمام کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوہ. اے لوگوں، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر
بہترین نمونہ ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھیے کہ جب ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمارا ایک امام ہوتا ہے اور باقی جتنے حضرات ہوتے ہیں وہ مقتدی ہوتے ہیں، اور مقتدی اپنی نماز کو تابع کر دیتا ہے امام کی نماز سے۔ گویا کہ نماز جیسی عبادت اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ایک مقتدی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی مقتدی یہ چاہے کہ میں اپنے امام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی نماز کو صحیح کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے نماز کو صحیح کرنے کے لیے امام کی پیروی ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے میرے بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی ضروری ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ فالو کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ نبی کی زندگی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ارشاد مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ۔ دنیا کے ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس حاصل، چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کتنی بھی بری زندگی کیوں نہ گزارتا، لیکن اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے جنت نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے اور مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس حاصل ہو جائے۔ ہر ایک مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا فارمولا عطا فرما دیا کہ انسان اگر اس کو پلو باندھ لیتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھروس حاصل ہو جاتا ہے۔ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے یہ خوشخبری سنائی اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کی نگاہ کے اندر محبوب ہو جاؤں، پسندیدہ ہو جاؤں، جبکہ اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ بندے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو مزین کرنا۔ مثال سے سمجھیں، ہمارے یہاں شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، دلہے کے پاس اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، دلہن کے پاس اس کی ساتھی سہیلیاں ہوتی ہیں۔ اس موقع کے اوپر دلہن کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اس کی سہیلیاں اس کو مختلف قسم کے زیورات سے آراستہ کرتی ہیں۔ کوئی اس کی انگلی کے اندر انگوٹھی ڈال رہی ہوتی ہے، کوئی اس کے کانوں کے اندر بالیاں ڈال رہی ہوتی ہے، کوئی اسے کنگن پہنا رہی ہوتی ہے، کوئی چوڑیاں پہنا رہی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہے کہ ان تمام کو پہن کر دلہن کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کی نگاہ کے اندر اچھی ہوں، میں مزین ہو کر جاؤں تاکہ وہ مجھے پسند کر لے، اس کا دل مجھ پر آ لگے۔
ایک دنیا کی عورت کا یہ چاہت ہوتی ہے کہ اپنے بدن کے اعضاء کو زیورات سے مزین کر کے اپنے ہونے والے شوہر کی نگاہ میں محبوب بن گیا ہو۔ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر میرے نبی کی سنتوں کو اپنا کر اپنی زندگی کے ہر موڑ کو کامیاب کریں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، نبی علیہ السلام کی پیروی، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی کو گزارو۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحکم اللہ، اگر تم نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے، نبی جیسی لائف اسٹائل اپناؤ گے، تو اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے گا، اور صرف محبت ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت محبت کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ میرے بزرگوں، نبی علیہ السلام کی سنت اور نبی کے طریقے کی بڑی اہمیت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے، فرماتے ہیں ان السنت مثل سفینۃ نوح، اس سنت کی مثال، نبی علیہ السلام کے طریقے کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے معنی، من رکبھا نجا، جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، ومن تخلى عنه غرق، اور جو اس کشتی کے اندر سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا۔ یہ مثال بیان فرماتے ہیں۔ آج کی اس بڑے گزرے دور کے اندر، فتنہ و فساد کے زمانے کے اندر، آدمی انسان اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق لے آئے گا، اللہ رب العزت اس کو بچا لے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، نبی کے طریقے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے کہ جو کشتی کے اندر سوار ہوا، کیسا طوفان آیا تھا، پوری دنیا ہلاک ہو چکی تھی، پوری دنیا ہلاک ہو چکی تھی، صرف وہ حضرات بچے تھے جو کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق بنا لے گا، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا کے فتنہ و فساد سے بچانے گا، اور جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت جس طریقے سے کشتی کے اندر سوار نہ ہونے والوں کو غرق کر دیا، اس طریقے سے سنت کے خلاف زندگی گزارنے والے کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کر دیا۔ بڑی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جس نے میری سنت کی حفاظت، اللہ رب العزت 4 طریقے سے اس کا اکرام فرمائے۔ الفاظ سنتے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من حفظ سنتی، حفاظت، کسی چیز کی حفاظت کب ہوتی ہے؟ جب اس کو یوز کے اندر لایا جائے، استعمال کے اندر لایا جائے، اس کی نگرانی کی جائے، اس کی طرف توجہ دی جائے، تب اس چیز کی حفاظت ہوتی۔ کسان اپنے کھیت کی طرف دھیان نہ دے تو یہ کھیت اس کے لیے پھلدار نہیں بنے گا، برابر بنے گا، نقصان دینے والا بنے گا، وہ زمین اس لوگوں کے لیے نقصان دینے والی بنے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ
اربع خصال، جس نے میری سنت کی حفاظت کی، میری سنتوں کے اوپر عمل کیا، اس کے اوپر اپنی زندگی کو ڈال دیا، اللہ رب العزت 4 طریقے سے اس کا اکرام فرمائیں گے۔ المحبت فی قلوب البرر، پہلا اکرام اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے آدمی کی محبت ڈال دیں گے۔ جو آدمی متبع سنت ہوگا اس کی محبت لوگوں کے اندر، نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت خود بخود ڈال دے گا۔ دوسرا انعام اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والہیبۃ فی قلوب الفجر، فاسق اور فاجر کھلے عام گناہ کرنے والے انسان کے دل کے اندر سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے آدمی کا رعب اور دبدبا ڈالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، وہی صفت انسان راستے سے گزرتا ہے، گناہ کرنے والا اپنے گناہ سے رک جاتا ہے۔ آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں، کوئی عالم حضرات، کوئی بڑے عالم راستے سے گزرتے ہیں، بعض حضرات کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو بری ہوتی، تعظیمت، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، یہ اکرام ہوتا ہے کہ اس متبع سنت انسان کے گزرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس گنہگار کے دل کے اندر رعب اور دبدبا ڈال دے گا۔ تیسرا اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والسعة فی الرزق، اللہ رب العزت سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے انسان کے رزق کے اندر وسعت اور برکت پیدا فرمائے۔ چوتھا اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والثقة فی الدین، اللہ رب العزت دین کے معاملے کے اندر اس کو ایسا مضبوط کر دیتے ہیں کہ کیسے بھی حالات آ جائے، کیسے بھی ناگفتگی حالات اس کی زندگی کے اندر آ جائے، وہ انسان اپنے ایمان اور دین کے اوپر جمع رہتا ہے۔ بڑی اہمیت، بڑی توجہ دلائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کے اوپر۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی باروں میں آیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف آپ دین کی دعوت کو لے کر جائیے، وہ باغی اور طاغی ہو گیا ہے، اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر لیا، وہ حد درمی پر اتر آیا، آپ اس کے پاس جا کر اس کو دین کی باتیں سمجھیں۔ اس سنت کی اتباع کے اوپر میں بتلا رہا اللہ رب العزت کس طریقے سے نوازتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیتا ہے اور جادوگر کا الزام لگا دیتا ہے، جادوگر، اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف فرعون کی سلطنت کے تمام ماہر جادوگر، اور بڑے میدان کے اندر وقت مقررہ کے اوپر یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے فرعون کے کارکنان اور کارندے آتے ہیں اور ایک رولز سناتے ہیں، قاعدہ سناتے ہیں۔ یہاں کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کمپٹیشن ہو رہی ہو، حریفائی ہو رہی ہو، مقابلہ ہو رہا ہو، اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بادشاہ نے وقت آنے والا،
اس وقت یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں کا لباس یکساں ہوتا ہے. جیسے دو ٹیم ہوتی ہے دونوں کا یونیفارم ہوتا ہے، اس طریقے سے دونوں فریقوں کا لباس یکساں ہوتا ہے. فرعون کے جادوگروں کا جیسا لباس تھا، فرعون کے کارکنان اور حکومت کے کارندوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ آپ بھی ہمارے جادوگروں جیسا لباس اختیار کریں. موسیٰ علیہ السلام تو نبی، انہوں نے بات کو بہت اصرار کیا، بہت منت و سماجت ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے بات کو چوگا پہنا تھا سبھی. بالآخر مجبور ہو کر ان کارکنان اور کارندوں نے یہ سوچا کہ آخر لباس کی تو تبدیل کرنا ہے، کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، کیوں نہ ہم اپنے جادوگروں کا لباس موسیٰ علیہ السلام جیسا کروائیں. آخر میں یہ بات طے پائی، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس کیا. باطل نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے یہ کام ان کو کرنا پڑا. مقابلہ ہوا، ہم تمام جانتے ہیں. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، بڑا اژدہا بن گیا اور فتح ہوئی. چونکہ جادو تھا ہی نہیں، معجزہ تھا. جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو سجداریز ہو گئے. یہ ماجرا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، اے اللہ تو نے تو مجھے ہدایت کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجا تھا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اس دعوت کا اثر کئی جادوگروں کے اوپر ہو رہا ہے جن کو تو میں نے دعوت دی ہی نہیں تھی. میرا ٹارگیٹ اور مشن تو فرعون تھا. اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اوپر یہ بات اللہ رب العزت نے ڈالی کہ یقیناً میری طرف سے جب ہدایت چلی تو میری ہدایت نے ان لوگوں کی طرف جانا زیادہ پسند کیا جنہوں نے تیری نقالی اتاری کی تھی. ایک نبی کی نقل اتارنے کے اوپر اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا جنہوں نے باطل ناخواستہ یہ عمل کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے یہ عمل کیا تھا. میرے بزرگوں، میں اور آپ اگر محبت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے تو میرا رب ہمیں کیا کچھ نہیں دے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کے طریقے والی بنائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اور کما قال علیہ السلام، جس نے میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھا. تمسک مضبوطی سے پکڑا. نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل استقامت کے ساتھ کرتا رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جس نے میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، عند فسادی امتی، میری امت کے فساد کے وقت، جبکہ فتنہ و فساد عام ہے، قدم قدم پر ایمان کے سلب کرنے کے پروپیگنڈے اور اسکیمیں کی جا رہی ہیں، کمزور کرنے کی اسکیمیں کی جا رہی ہیں، نت نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں. اس ماحول کے اندر
اگر کوئی بندہ نبی کی سنت کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور یہ باتیں اوپری اوپری نہیں، اگر انسان ٹھان لے، دل کے اندر عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسان فرما دیتے۔ بے شمار واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ، یہ سر رسول ان کا لقب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار تھے، منافقین کی فہرست اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتلا دی، جو ظاہر میں ایمان والے اور اندر سے کفر، ان لوگوں کی فہرست اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو بتلا دی۔ یہ حذیفہ بن الیمان کا واقعہ ہے، کسی کسریٰ کے دربار کے اندر جانا ہو، آج کے حساب سے ہم سمجھیں کہ میٹنگ تھی، وہاں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، اس کے اندر حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دعوت تھی، شاہی دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا کھا رہے، بڑے افسران موجود تھے اس دسترخوان کے اوپر، کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے۔ پڑوس میں بیٹھے ہوئے افسر نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنے حساب سے جس طریقے سے متنبہ کرنا تھا کیا، یہ کیسے حرکت کر رہے ہو، یہ شاہی دربار ہے، یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں گری ہوئی چیز نہیں اٹھائی جاتی۔ قربان جائیے اس عاشق رسول کے جواب کے اوپر، کتنا ایمان والا جواب دیا۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں میرے حبیب اور رسول کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر سہولت کے ساتھ اٹھا کر کھا سکتے ہو صاف کر کے تو اس کو کھا لو۔ اتنے بڑے دربار کے اندر، شاہی دربار کے اندر، ایک سے ایک دھرندر حضرات وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سنایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ۔ انسان اگر اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈالنا چاہے، عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت دور کی بات ہے، ماضی قریب کا واقعہ، انگریز کا جب ناپاک قدم ہندوستان کے اندر پڑا اور اس موقع پر علماء کرام نے انگریز کی برسر عام مخالفت کی، ان مخالفت کرنے والوں کے اندر ایک نام آتا ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زندگی کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ انگریز کی طرف سے ان کے لیے سرخ وارنٹ جاری ہو چکا ہے، جہاں کہیں بھی نظر آئے ان کو انکاؤنٹر کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ کسی طریقے سے یہ بات حضرت نانوتوی کی خدمت میں پہنچ گئی، ان کو پتہ چل گیا،
احباب نے ان کو مشورہ بھی دیا، حضرت آپ چھوٹ جائیں، کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو جائے گا، جب معاملہ سلجھ جائے گا آپ نکل آنا۔ لکھا ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد آپ خود باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا ابھی معاملہ گرم ہے، آپ کی تلاش جاری ہے، آپ کا سدوانت واپس نہیں لیا گیا ہے، آپ روپوش ہو گئے۔ یہ عاشق رسول نے جو جواب دیا، میں نے میرے نبی کی پوری سیرت کو پڑھا ہے، 3 دن سے زیادہ کہیں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ میرے نبی روپوش رہے ہو، اور وہ بھی 3 دن گاڑی فور والے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع کے اوپر وہاں پر روپوش رہے۔ یہ اتباع کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ ایک سنت مجھ سے زندہ کروا لی، اب میری جان بھی چلی جائے تو حاضر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر لائیں، اور سنت کی اتباع ہی سے آدمی ولایت کے درجے کو پاتا ہے۔ جو آیت کریمہ حضرت کے سامنے تلاوت فرمائی روزوں کے متعلق، اس میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت ولیوں کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، ویاخیا بیان فرما رہے ہیں اپنی بھاشا میں۔ ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جن کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہے، نہ دنیاوی خوف نہ اخروی خوف، اور نہیں غم ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یہ ولی لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھے، اور اب روزے والی آیت پر ہم پہنچے۔ رمضان کے متعلق عام طور پر جب رمضان المبارک کا تذکرہ آتا ہے ہمارے سامنے، یا ہمارے تصور کے اندر آتا ہے، تو بس یہی بات گردش کرتی ہے کہ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتی ہے، نفل عبادات کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تو ہے بہت صدقہ زکات خیرات کرنا ہے، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں جو عنایت فرمایا ہے، اس کا ایک اور مقصد بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ولایت کی دولت سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے، ولایت کی مشق کروانا چاہتا ہے اللہ رب العزت۔ اس وجہ سے یہ نعمت اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں، سمجھے؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی کی جو تعریف بیان فرمائی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور روزے کی فرضیت والی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ روزوں کی فرضیت کی علت اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے ہیں کہ
کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے امید ہے کہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تقوی کن لوگوں کی صفت ہے؟ ولیوں کی صفت ہے، اور روزے کی پابندی سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ دے کر اللہ رب العزت ہمیں ولایت حاصل کرنے کی مشق کروا رہا ہے۔ بے شمار انعامات اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر اپنی طرف سے نازل فرماتے ہیں، اور آخری رمضان تک یہ بارش ہے، اللہ کی نعمتوں کی یہ بارش آخری رمضان تک رہتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث میں نے آپ حضرت کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، لیکن یہ ڈھال کا کام اسی وقت تک دے گا ما لم یخرقھا، جب تک کہ آدمی اور انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو بھار نہ ڈالے۔ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی ولی کی صفت ہے، اور تقوی کے لیے سب سے زیادہ مانع اگر کوئی چیز ہے، رکاوٹ کرنے والی کوئی چیز ہے تو زبان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک علیک لسان، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، قابو۔ زبان کی حفاظت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار ارشادات بیان فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پیارے بیٹے، حضرت انس اللہ کے نبی، یہ وہ صحابی ہے جن کو 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل ہے۔ 10 سال تک مسلسل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی ارشاد فرمائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے پیارے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو یہ کر کہ کوئی صبح اور شام تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف۔ یہ زبان ایک ایسی ہے، وہ حرکت کر کے اندر چلی جاتی ہے، اور ایک حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے تمام اعضاء زبان کے پاس آ کر درخواست کرتے ہیں، تو صبر کر رہنا، تو صبر کر رہنا، اگر تو صحیح صبر کر رہی تو ہم تمام محفوظ ہیں، اگر تو دیری ہو گئی تو اپنا کام کر کے چلی جائے گی، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ عام طور پر ہوتا بھی ایسا ہے، آدمی کوئی بات بول دیتا ہے، سامنے والا برہم ہو جاتا ہے، اور پھر لمبا لمبی ہو جاتی ہے، مار دھار ہو جاتا ہے۔ تو تکلیف کس کو سہنی پڑتی؟ اعضاء کو سہنی پڑتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امسک علیک لسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ عام طور پر میرے بزرگوں، عجیب بات ہے، رمضان المبارک کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں،
اور وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہم تمام کے لیے حلال کر رکھی تھی، اب روزہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ کھانا ہے، پینا ہے، مجامعات ہے، یہ تمام کھانا پینا حلال چیز ہے، لیکن اگر آدمی نے روزہ رکھ لیا تب اس کے لیے کھانا حرام ہے، پانی پینا حرام ہے۔ یہ عجیب بات ہے میرے بزرگوں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھی روزے کے بعد حرام ہو گئی، تو ہم اس چیز سے تو بچتے ہیں، لیکن روزے کی حالت کے اندر ان چیزوں سے نہیں بچتے جو غیر روزے کی حالت میں بھی حرام تھی اور روزے کی حالت میں بھی حرام ہے۔ جھوٹ بولنا روزے دار ہو کہ نہ ہو حرام ہے، غیبت کرنا روزے دار ہو کہ نہ ہو برا ہے، حرام ہے، چوری کرنا، ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہے، روزے سے پہلے بھی حرام، روزہ رکھنے کے بعد بھی حرام۔ لیکن عجیب بات یہ ہے میرے بزرگوں، عام طور سے یہ کہ ہماری مجالس سے اس سے خالی نہیں ہوتی۔ انسان اپنی بیوقوفانہ حالت پر غور کرے کہ جو چیزیں اللہ نے میرے لیے حلال کی تھی روزے کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر حرام کر لی، میں اس سے تو بچتا ہوں، لیکن جو چیزیں میرے رب نے پہلے سے مجھ پر حرام کی ہے، اب روزہ جیسے عبادت ادا کرنے کے ساتھ میں اس کو کر رہا ہوں، کتنی بری چیز ہے۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کے نزدیک تو غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نہیں، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن کھوٹ ضرور آتی ہے، اس کے برکات سے محروم ضرور ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے سے اللہ رب العزت نے روزے کی جو علت بیان فرمائی ہے وہ بلا تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی کے لیے سب سے زیادہ معنی اگر کوئی چیز ہے تو زبان کا غلط استعمال ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہمارے لیے قیمتی ہے، ہر گھڑی، اور یہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ آدمی کا ذہن، آدمی کا بدن غلط کاموں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے کے اندر بھی انسان غلط حرکتوں کو کیوں کرتا ہے؟ چند وجوہات ہیں اس کی، ویسے تو بے شمار وجوہات ہے گناہ کی، لیکن وہ تمام سمٹ کر اس چند کے اندر آ جاتا ہے۔ آدمی گناہ کا کام اول تو اس وجہ سے کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک خیال آتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا، دل کے اندر یہ خیال کا گزرنا مجھے کوئی نہیں دیکھتا، یہ خیال اس کو گناہ کے کام کے اوپر حوالہ کرتا ہے۔ یہ سوچ اس کی گناہ کے کام کے اوپر اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھتا جو چاہے کرو۔ لیکن میرے بزرگوں، اللہ رب العزت انسان کی اس سوچ کا جواب اپنے قرآن کریم میں پہلے سے دے چکا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا استحضار پیدا کریں، اللہ کا دھیان لائیں۔ اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی گناہ انسان نہیں کر سکتا،
چاہے کیسے بھی اسباب اس کے سامنے مہیا ہو جائے، کیسی بھی آسانیاں اس کے لیے پیدا ہو جائے گناہ کے کام کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا استحضار، اللہ کا دھیان، اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کی طرف رجوع اس کا ہو جائے گا تو وہ گناہ کا کام نہیں۔ سب سے پہلی گناہ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، لہذا یہ کام میں کر گزروں۔ جب اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، تو اپنے ذہن کو قرآن کریم کی اس آیت کی طرف موڑ لے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب البتہ تیری گھاٹ میں ہے۔ مرصاد یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے شکاری جب مرصاد کی کیفیت کو سمجھا رہے ہیں کہ شکاری جب شکار کے لیے اپنی تیر کمان سے چھوڑنے والا ہوتا ہے یا گولی بندوق سے چھوڑنے والا ہوتا ہے، اس سے چند لمحے پہلے اس کی نگاہ اپنے شکار کے اوپر ٹکی ہوئی، شکاری اپنی آس پاس کی دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس کا ٹارگٹ اور مشن وہ اپنا شکار ہوتا ہے۔ شکاری کی اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے بندے تیرا رب البتہ تیری گھاٹ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ ہر انسان کے اوپر اپنی واچ کیے ہوئے، یو آر انڈر آف دا ویژن، اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ آج کا انسان کیمروں سے تو ڈرتا ہے، یہ مصنوعی کیمرے ہیں، لیکن حقیقی جو اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت ہمارے اوپر نگاہ لگائے ہوئے، ان سے ہم نہیں ڈرتے۔ تو انسان کی جب یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا تو اس کو گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ آئے گا تو وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی، انسان گناہ اس سوچ سے گزرتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کسی کو پتا نہیں چلتا ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے دیکھنا اور چیز ہے، پتا چلنا اور چیز ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی حرکت کو نہیں جان سکتا، وہ کیا کر رہا ہے اس کو نہیں پتا ہوگا۔ تو انسان کے دل کے اندر یہ سوچ اور یہ خیال کا آنا کہ میری یہ حرکت کسی کو پتہ نہیں چلتی، میں کیے جاؤں گا، گناہ کا کام میں کیے جاؤں۔ اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ کی طرف دھیان دہرائے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اگرچہ دنیا کا انسان نہیں دیکھتا لیکن اللہ تو قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ جب یہ دھیان آ جائے گا تو انسان گناہ سے بچ جائے گا۔ ایک اور وجہ گناہ کی ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر یہ خیال گزرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں۔ گھر کے اندر ہے تو ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے، وہ آج گھر پر نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ اس کا یہ اکیلا پن محسوس کرنا بعض مرتبہ اس کو گناہ کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس موقع کے اوپر قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اپنا دھیان دہرائے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ
اینما کنتم، کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ جب یہ خیالات آ جائیں گے تو انسان گناہ سے بچے گا۔ اور ایک آخری وجہ بتا دیں، انسان بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا آج نہیں ہوتا، کوئی نگران نہیں ہوتا۔ نوجوان بیٹا باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کے کنٹرول میں نہیں، تو اس کے دل کے اندر، ہر ایک کے دل کے اندر یہ تصور ہوتا ہے، یہ خیال آتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، میں یہ کام کروں مجھے کون روکنے والا ہے۔ انسان کی یہ سوچ بعض دفعہ اس کو گناہ کے کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سوچ کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں آیت کریمہ ذہن سے نکل رہی ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اخذہ علیم شدید۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں یہ کام کرتا ہوں کون روکنے والا ٹوکنے والا ہے، یہ سوچ اس کو گناہوں کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دل بھی نہیں ہے، اگر اللہ پکڑنے کے اوپر آ گیا ہے تو اس کی پکڑ بڑی درد رساں اور بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ عام طور سے انسان ان چند وجہوں سے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو ان تمام کا علاج بھی اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں دے دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل کے اندر اللہ کا استحضار لانا ہے، اللہ کا دھیان لانا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو بلقیس کے ساتھ پیش آیا، وہ خط والا واقعہ، تھوڑا واقعہ کا سنانا مقصود نہیں، لیکن اللہ دل میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بات کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے وہ ہدہد نامی پرندہ خط لے کر پہنچا ہے اور بلقیس کے دربار کے اندر اس کو ڈالا اور معائنہ کر رہا ہے ہدہد۔ بلقیس کے سامنے وہ خط آیا اور بلقیس نے اپنے افسران کو بلایا، مشورہ دیا کہ سلیمان بن داؤد کی طرف سے یہ خط ہے، اس کے اندر یہ باتیں ہیں، اب بتاؤ میں آپ سے مشورہ طلب کر رہی ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سلیمان بن داؤد اپنی اطاعت کا کہتے ہیں، یہ تمام چھوڑ کر نبی کی اطاعت کر لو، نبی کو مان لو۔ اے میرے حکومت کے کارکنانوں، اے میرے افسرانوں، آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ نے جواب دیا اگر مقابلے کا آپ کہیں گے تو ہم تیار ہیں، ہم طاقتور ہیں، مقابلہ کریں گے، ورنہ آپ جو فیصلہ فرمائیں۔ اس موقع کے اوپر اس بڑی ذہین فتین عورت تھی، اس موقع کے اوپر بلقیس نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ کہہ رہی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، اگر ہم قتال کریں گے ان کے سامنے لڑیں گے تو کیا ہوگا، بادشاہوں کا یہ رویہ رہا ہے، بادشاہوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ جب کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ بستی میں فساد برپا، جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، فساد ہی تو ہوتا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية
وَأَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بستی کے اندر فساد برپا ہوتا ہے تو بستی کے باعزت لوگ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. طوفان ہوتا ہے، عام حملہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. عزت دار بھی ذلیل ہو جاتا ہے. یہ مجھے کس نے جواب دیا؟ اس آیت کریمہ کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بعد کہ اگر اس میں تھوڑی تبدیلی لے لیں اور پھر اس کا میننگ سمجھیں تو بڑی پتے کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. حضرت کہتے ہیں کہ بلقیس نے تو یہ کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کے اندر فساد برپا کر دیتے ہیں. اب بادشاہوں سے اللہ رب العزت کی محبت ہم مراد لے رہے ہیں. بادشاہوں سے اللہ رب العزت کی محبت ہم مراد لے رہے ہیں اور بستی سے ہماری دل کی دنیا مراد لے رہے ہیں. بستی سے ہم اپنی دل کی زمین مراد لے رہے ہیں. اور پھر اس کا ترجمہ سمجھیں. جب اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے گی تو یہ دل جو پہلے سے گناہوں کا پتلا بنا ہوا ہے، پہلے سے کئی سارے گناہ اور سیاہ گبے اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہیں، اپنی جسامت کے اوپر لیے ہوئے ہیں، وہ دل کیا ہوگا؟ جب اللہ کی محبت کی آمد ہوگی تو جب بادشاہوں کی آمد کسی بستی کے اندر ہوگی تو بستی کے اندر فساد برپا ہوگا اور اس موقع کے اوپر اس بستی کے عزت دار لوگ بھی ذلیل ہو جائیں گے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے گی تو دل کے اندر جو گناہوں کی محبت بھری ہوئی ہے، جو غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، جو دنیا کی چاہت کا محبت بھری ہوئی ہے، جس نے دل کے اندر عزت پکڑی ہوئی ہے، جب اللہ کی محبت آئے گی تو یہ عزت دار چیزیں ذلیل ہو کر گر جائیں گی. بڑی پتے کی ماشاءاللہ دیکھا میرا کیا معلوم. اللہ ہمیں یہ بات سمجھا اور یہ پوری محنت میرے بزرگوں جو ہے وہ دل کے بنانے کی، پوری محنت دل کے بنانے کی. جس کا دل بن گیا سب کچھ اس کا بن گیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روزوں کی فرضیت کے بارے میں جو فرمایا کہ رمضان المبارک کو استعمال کر کے تم ولایت کے درجے کو پا سکتے ہو. اور آنے والا مبارک مہینہ صرف روزے اور تراویح کے لیے نہیں، تمام نیک کاموں کے لیے ہمیں مشق کروائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی. اب روزوں کی فرضیت کا بیان گزرا، چند آیات کے بعد اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کو ہمیں وصول کرنا ہے، رمضان المبارک کو وصول کرنا ہے. اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی عنایتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اس کے لیے قرآن کریم کے ساتھ رمضان المبارک کو خاص لگاؤ ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا انزل فیہ القرآن. یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم اتارا گیا. لہذا رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی زیادتی ہونی چاہیے.
تفاسیر ہونی چاہیے، قرآن کو سننا، سمجھنا، پڑھنا تو ہونا چاہیے۔ تراویح میں ہم سنتے ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت میں بڑھوتری کریں۔ ابھی چند دن پہلے میں اپنے گاؤں میں ایک بڑے میاں سے ملا تھا، اچھا تعلق ہے ہمارا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جیسے عبادت اب نہیں رہی، قریباً 72 سال کی عمر ہے۔ ہم نے پوچھا ایسے ہی کہ روزانہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا معمول ہے؟ کہتے کہ پہلے میں روزانہ 15 پڑھنا پڑتا تھا پابندی سے، اب 12 ہی پڑھتا تھا۔ جو کہ حافظ نہیں ہے، غیر رمضان میں جب ان کا یہ حال ہے، میں نے پوچھا رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ روزانہ قرآن پڑھنا، روزانہ قرآن۔ یہ رمضان کو وصول کرنا ہے، یہ رمضان کو وصول کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں اور بھی بے شمار اعمال ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شوال کے آخری رات میں، غالباً آخری رات میں ایک وعظ فرمایا۔ اس وعظ کے اندر آنے والے مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بتایا اور ایک واقعہ اس میں پیش آیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تمام جانتے ہیں اس روایت کو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی فضائل اعمال میں اس کو درج کیا، لکھا۔ تاریخ میں ہم سنتے بھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے جب فارغ ہو گئے تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، آج ہم نے ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی، کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جیو وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پاوے، یعنی وہ جوان ہیں، اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، اور ان ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنائے۔ اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جیے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آوے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ بڑی سخت بد دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر کتنے احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اپنی امت کے اوپر۔ ان احسانات کا بدلہ ہم ویسے تو نہیں دے سکتے، کم سے کم نبی علیہ السلام پر درود تو پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے اوپر بھی فائدہ ہمارا ہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے،
اور نبی کا حق ہے یہ امت پر، نبی کا حق ہے یہ امت کے اوپر پوری زندگی اپنی امت کے لیے کرتا ہے یہ نبی، پوری زندگی۔ واقعہ لے لیجیے، عرفات کا میدان ہے، عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے، جون کا مہینہ ہے، سخت گرمی کا موسم، اور اونٹنی جیسی سواری کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل 5 یا 6 گھنٹے تک اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج کوئی حقیقی باپ ایسا لا کر بتا دے جو اپنے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں کرتا، کوئی ماں ایسی لا کر دکھا دے جس نے اپنے بیٹے کے لیے مسلسل 5 گھنٹے تک دعائیں کی۔ یہ نبی کی محبت ہے جس نے اپنی امت کے لیے 5 یا 6 گھنٹے تک عرفات کی چلچلاتی دھوپ کے اندر اپنے رب کے سامنے ہاتھ دراز کر کے دعائیں مانگی۔ کیا ان دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے ازواج کے لیے مانگا، اپنی بیٹیوں کے لیے مانگا؟ ان کے لیے تو پہلے ہی اللہ کے نبی فرما چکے تھے سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اپنے گھر والوں کے لیے تو پہلے ہی یہ خوشخبریاں سنا چکے تھے۔ آخر یہ رونا کس لیے تھا؟ اپنی امت کے لیے تھا۔ انتقال کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اسرائیل اجازت چاہتے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آ جائیں۔ اجازت مل گئی، پیغام سنایا، اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، اگر چاہے تو اللہ بھی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آفر مل رہے ہمیں۔ آخری گھڑیاں ہیں، ہفتے 10 دن سے پریشان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ایک جنازے کے اندر گئے تھے، قبرستان سے واپسی کے اوپر درد سر شروع ہوا، اور یہی مرض الوفات ہے، یہی مرض الوفات ہے۔ یہ سر کا درد بڑھتے 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 اس موقع کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے اللہ کی کیا چاہت ہے، پوچھ کر جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے، اگر آپ چاہیں تو رہ سکتے ہیں، ورنہ اللہ بھی آپ کی محبت کا مشتاق ہے، شوق ہے، آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس موقع کے اوپر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سوال کیا، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ آج میں اور آپ ہم دیکھتے ہیں مرتے وقت بیٹوں کو وصیت ہوتی ہے، چیزوں کی تقسیم کی ہوتا ہے، لیکن یہ نبی ہے کہ انتقال کے وقت بھی کیا سوال ہو رہا ہے، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ جو نبی اپنی امت کو مرتے مرتے بھی نہیں بھولے، آج یہ امت اپنے نبی کے ساتھ کیسی محبت نبھا رہی ہے۔ کم سے کم ہم اتنی وفاداری تو کر لیتے جو ایک کتے کے اندر ہوتی ہے اپنے مالک کی، کم سے کم اتنی وفاداری کر لیتے۔ ایک کتا ہوتا ہے، کتا اگر 2-4 دن ہم اس کو روٹی ڈالیں تو ہمارا بطری ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر کا بچہ اگر اس کو مارے پھر بھی وہ نہیں کاٹے گا، بلکہ سر جھکا کر زبان حال سے یہ کہے گا کہ تیرے گھر کی روٹی کھائی ہے، کچھ نہیں۔ یہ کتے کی وفاداری ہوتی ہے۔ کم سے کم ہم اتنی تو وفاداری کر لیں اپنے نبی کے ساتھ،
جو پوری زندگی اپنی امت کے لیے کرتا ہے. ترمذی شریف کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ہے، مختصر طور پر کہہ دوں، قیامت کے دن جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے جامع کوثر لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، اس موقع کے اوپر قطاریں لگی ہوگی، فرشتوں کی ایک جماعت آئے گی اور بعض لوگوں کو دھکا دے کر نکالے، بعض لوگوں کو دھکا دے کر. اس موقع کے اوپر بھی نبی علیہ السلام ان فرشتوں سے یہ مخاطب ہو کر کہیں گے، ارے جب میں پلانے کو تیار ہوں تو تم کیوں ان کو ہٹا دے؟ جواب بڑا سخت ملے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کے دنیا سے پردہ فرما رکھنے کے بعد آپ کے طریقوں سے محبت نہیں تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس قطار سے ہم نکال رہے ہیں، آپ کے طریقے پسند نہیں تھے. یہ وہ لوگ، اللہ ہماری حفاظت. جب ہولناک قیامت کی ہولناکی ہوگی، اس موقع کے اوپر یا ربی نفسی ہو رہا ہوگا، اس موقع کے اوپر بھی ایک واحد آواز ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جو کہہ رہی ہوگی، یا ربی امتی یا ربی امتی. کتنے احسانات، کتنے احسانات، ان احسانات کا بدلہ تو چکانا. پھر ذوالفقار دامت برکاتہ نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، ان کا ایک معمول تھا، 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے وقت متعینہ کے اندر. ہفتہ 10 دن جو بھی انہوں نے طے کیا ہوگا، درود شریف پڑھ کر وہ اللہ کے نبی کو بخشتے تھے. ایک مرتبہ آرام کر رہی تھی، اپنے اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد آنکھ لگ گئی، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ بند کھلا ہوا ہے اور لہو کے نشانات ہیں، لہو کے نشانات ہیں. خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی جب آپ حیات تھے یہ کفار آپ کو ڈھنگ سے ٹھیک سے رہنے نہیں دیتے، ظلم ڈھاتے تھے، تکالیفیں دیتے تھے. جب آپ پردہ فرما گئے، اب یہ کون سی مصیبت ہے؟ یہ کون سی مصیبت؟ اب بھی آپ لوگوں کو چین سے نہیں رہتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خواب کی بات ہے، یہ کسی اور کا غم نہیں ہے، کسی اور کا زخم نہیں ہے، یہ اپنوں کے گاؤں ہے، یہ اپنوں کے گاؤں ہے کہ میری سنتوں کے، میرے طریقوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں. جب ایک سنت ٹوٹتی ہے تو میرے سینے کے اوپر خنجر چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نشانات آپ دیکھ رہے ہیں. جو کہتے ہیں خواب ہی میں میری زبان سے بے اختیار یہ بات نکل گئی، تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنوں کو آزمایا. تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنوں کو آزمایا ہے. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھایا. جو میرا نام لے رہے ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حب رسول کے لمبے چوڑے دعوے کر رہے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ میرے سینے پر خنجر چلتے ہیں. السلام کے احسانات کا یہ بدلا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بددعا جو فرمائی کہ آپ کا نام مبارک آوے اور درود
لیے علماء نے مسئلہ بتایا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ضروری فرض ہے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ علمی بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے اس وقت جب بھی نام آئے تب تک درود شریف پڑھنا. اور وہ وجہ بتا رہے ہیں، دلیل بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سبب ہے، اور جب سبب پایا جاتا ہے تو وہ چیز وجود میں آتی ہے. جیسے نماز کا وقت ہو گیا، وقت کا ہونا یہ سبب ہے، نماز وجود میں آ گئی. اسی طریقے سے نبی کا نام یہ سبب ہے، درود وجود میں آ گئی. دوسری بددعا یہ ہے. اور تیسری بددعا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے تینوں بددعاؤں سے. تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جیو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پاوے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے. مغفرت کب نہیں ہوگی؟ جب رمضان کی برکات سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، رمضان کو جیسا وصول کرنا چاہیے ویسا وصول نہیں کریں گے، تبھی تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی. آنے والے مبارک مہینے کی قدردانی یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کو ولایت حاصل کرنے کی مشق کے اندر ڈالتے ہیں. ہم اپنی ذات کو زیادہ سے زیادہ اوقات عبادات میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، دعاؤں میں گزاریں، اور حتی امکان جہاں تک ہو سکے میرے بزرگوں مجلس ماضی سے پرہیز کریں. چونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارا ابدی دشمن ہے، ازلی دشمن اوپر سے آیا ہے، اور اس نے اللہ سے یہ مانگا ہے کہ جس آدم کی وجہ سے میں جھٹکارا گیا ہوں ان کے بیٹوں کو میں چین سے رہنے نہیں دوں گا، ان کے بیٹوں کو میں چین سے رہنے نہیں دوں گا. قسم کھائی، اللہ سے مہلت مانگی، اللہ سے مہلت مانگی، اور اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دے بھی دی. تو اپنا سب داؤ پہ چلا دے، جو میرے ہیں وہ تو میرے ہیں. اس لیے جب اللہ رب العزت نے مہلت دی، قال رب فانظرنی قال انک من المنظرین، قرآن کریم کیا ہے؟ اس نے مہلت مانگی، مجھے مہلت دی، قیامت تک کی مہلت دی ہے اس کو. وہ آگے سے بھی آ کر بھڑکائے گا، پیچھے سے بھی آ کر بھڑکائے گا، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا. جب اللہ نے اس کو یہ تمام قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ کہہ رہا من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آیت ایک دم ذہن میں نہیں آ رہی ہے. آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ میں ان کو چاروں طرف سے، چاروں چیزوں سے ان کو ورگلاؤں گا. اللہ ورگلا. جب اللہ کا یہ فیصلہ ہوا تو فرشتوں کی دنیا کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ اللہ اب کا حضرت انسان بچ ہی نہیں سکتا، اب کا حضرت انسان بچ ہی نہیں سکتا. اس موقع کے اوپر اللہ نے کہا کہ دو صفتیں ایسی ہیں، اگر میرا بندہ ان دو صفتوں سے میرے پاس آنے کی کوشش کرے گا میں اس کو بچا. اوپر کی صفت، شیطان نے ان دو کا تذکرہ نہیں کیا ہے، شیطان نے ان دو صفتوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اسی لیے جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے دعا کے ہاتھ سر پر اور چہرے پر پھرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آسمان پر اٹھائے گا.
یہ اور بات ہے کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اوپر کی سمت اور دوسری سمت بتائی کہ جب سجدے کے اندر جا کر اللہ سے مانگے گا، اللہ سجدوں کے ذریعے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو شراب بولنے، اپنی مجلس بازی کے اندر نکالنے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت میں، نوافل میں، عبادات میں، روزے کی حفاظت میں اپنی اوقات کو گزاریں۔ اگر اللہ نے ہمت، طاقت، قوت دی ہے تو اعتکاف کریں۔ یہ رمضان کے وصول کرنے کا اسلام ہے۔ اگر اس سے ہم ہٹ گئے تو گناہوں کی طرف چل پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب تعلیمات دی اور کر کے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کر کے بتایا ہے، تو ہمیں تو اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق جانا ہے کہ میرے نبی نے جو رمضان گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ اسی کو علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے، ترسم نہ رسی بکابا اے عرابی، ترسم نہ رسی، میں ڈرتا ہوں اے دیہاتی، اے کعبۃ اللہ کی طرف جانے والے، اے حج کو جانے والے، میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبۃ اللہ کو نہیں پہنچے گا۔ ترسم نہ رسی بکابا اے عرابی، کی راہ تو بھی روی بدو کس طرح کہ جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہے وہ کعبے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہ تو ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ پوری دنیا چل پڑے گا لیکن کعبۃ اللہ نہیں آئے گا، راستہ غلط اختیار کیا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے، جس کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرما دیا۔ ان طریقوں کو اپنا کر اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، رمضان مبارک کو گزاریں گے، اللہ رب العزت ہماری زندگی کے روح کو صحیح کر دے گا۔ اور وہ تمام انعامات اور بشارتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سچے فرامین کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان تمام کے ہم حقدار بھی بنیں گے، مستحق بھی بنیں گے۔ اس لیے تمام بھائیوں ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت یہ شعبان کے جو بچے چند دن ہے اس کی بھی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور آنے والے مبارک مہینے کی بھی قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کے اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عنایت فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عنایت فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ رب العزت ان تمام کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لغزشیں اور خطا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم درگزر فرمائے۔ بشر ہے غلطیاں ہو جاتی ہے، الانسان مرکب من النسیان والخطا، کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے اور بھولنا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی نقشائی ہو گئی ہے یا کوئی غلط ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو درگزر فرمائے، اور جو دین کی باتیں صحیح گئی اور کہی گئی اللہ رب العزت اولا مجھے اور آپ تمام کو ثانیت صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مختصر دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد واختلف الملوى وتعاقب الأسرار وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه أرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من المهتدين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها